السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نا سب لوگ؟ انشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، ایسے سمجھتا ہوں ٹھیک ہے۔ تو ہم پچھلے کلاس میں قیام اللیل کے بارے میں اور رمضان میں تراویح پڑھنے کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں، اس کو انتظار کرنے کے بارے میں، مطلب لیلۃ القدر ملنے کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں سب بتائے تھے نا۔ اس میں 2 حدیث باقی رکھے تھے، انشاءاللہ وہ آج پڑھیں گے، ساتھ میں دوسری حدیث بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، یجاور معنی اعتکاف، بیٹھنا، اعتکاف کرنا، جاور بولتے ہیں نا، مطلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی کیا کرتے تھے، ایک جیوار بولا تو کیا ہے، سب معلوم ہے نا، ساتھ میں رہنے، جس کے ساتھ میں رہتے اس کو جیوار بولتے ہیں نا۔ تو ایسا یہ جاور مطلب مسجد میں ہی بیٹھیں گے، مسجد کے ساتھ ہی رہیں گے، مسجد کے ساتھ ملتے رہے گا۔ فی العشر الاواخر، آخری 10 میں، فی العشر الاواخر مطلب آخری 10 میں، کس سے، من رمضان، رمضان مہینے سے آخری 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھے تھے، وہاں پر ہی رہتے تھے۔ ویقول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تحروا، تم کوشش کرو، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے تم کوشش کرو، انتظار کرو، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 میں تم کیا ہے، لیلۃ القدر ملنے کے لیے کوشش کرو، سمجھے۔ وعنہا، عائشہ اللہ عنہ سے اور بھی روایت ہے، قالت، فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اجتہدو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا ہے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، فی رمضان، رمضان کے مہینہ میں، ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان کے علاوہ جو مہینہ ہے اس میں جتنی کوشش کرتے تھے اس سے زیادہ کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اعمالوں سے رمضان میں کرتے تھے، مطلب زیادہ سے زیادہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مہینہ میں کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اور وفی العشر الاواخر منہ، اور رمضان سے منہ نا، رمضان سے اس کے آخری 10 میں، رمضان کے مہینہ کے آخری 10 میں کیا ہے، کوشش کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان کے دوسرے جو 10 ہیں اور پہلے جو 10 ہیں، وہ دونوں 10 میں جتنا کوشش نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 میں کرتے تھے۔ تو ٹوٹلی کیا سمجھ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عبادتیں وغیرہ، اعمال وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ کرتے تھے، اور رمضان میں سب سے زیادہ کیا ہیں، آخری 10 میں کرتے تھے، سمجھے۔ باب فضل السواک و خصال الفطرہ، کیا ہے، فضل السواک مطلب سواک، مسواک کرنے کی فضیلت، مسواک کرنے کی فضیلت، و خصال الفطرہ، اور کیا ہے، فطرہ کے بارے میں، مطلب فطرہ کی باتیں، خصال معنی بات، اور فطرہ تم پڑھے ہوں گے نا، مطلب فطرت معنی تو بھی آتے ہیں، تو اس میں ہونے والی جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی، اوکے۔ دیکھیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے کیا ہے، لولا ان اشق علی امتی، لولا نہیں تو، ان اشق کیا ہے، میں کیا ہونا،
مشکل ہونا، نہیں تو مشکل کرنا، علی امتی میری امت کے اوپر، نہیں تو کیا ہے میں یہ بولنا یہ کرنا میری امت کے اوپر مشکل نہیں ہو تو، نہیں تو میں کیا ان کو اس پر مشکل نہیں کیا تو، مطلب میں جو حکم دیتا ہوں، میں جو کرنے بولتا ہوں، وہ اگر ان پر مشکل نہیں ہو تو ایسا بھی بول سکتے ہیں، نہیں تو کیا ہے میری بات کیا ہے ان پر کیا ہے میری بات بولنا مجھے مشکل نہیں ہو تو، سمجھے؟ سمجھ میں آیا ہے نا؟ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، میں ان کو کیا ہے مسواک کرنے سے حکم دیتا تھا، مطلب کیا ہے یہ اگر انسان کو کیا انسان مطلب کیا ہے تم لوگوں کو کس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں سے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں تو ان کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو اگر کیا نہیں ہوتا مشکل نہیں ہوتا تو میں ان سب لوگوں کو ہمیشہ سواک کرنے کے بارے میں بولتا تھا، سمجھے؟ عند کل صلاۃ، ہر ایک نماز کے ساتھ، ہر ایک نماز کے پہلے کیا ہے سواک کر کے ہی کیا ہے نہیں تو مسواک کر کے ہی نماز پڑھنے کے لیے میں بولتا تھا، بلکہ ان سب کو کیا ہے کبھی یہ دقت ہو جائے گی، نہیں تو ان کے اوپر میں یہ حکم دینا کیا ان کو اچھا نہیں لگے گا، مشکل ہو جائے گی، یہ سوچ کے میں نہیں بولتا ہوں، سمجھے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الفطرۃ خمس، کیا ہے فطرت 5 چیزیں ہیں، فطرت کی باتیں، فطرت کی چیزیں کتنی ہیں؟ 5 ہے، او خمس من الفطرت، نہیں تو کیا ہے فطرت سے 5 ہے، فطرت میں 5 چیزیں ہیں، اوکے دونوں راوی کو شک ہے اس لیے او خمس من الفطرتی بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرت خمس بولے یا خمس من الفطرتی، فطرت سے 5 بولے، راوی کو شک ہے اس میں کیا کیا الختان، ختنہ کرنا نا، ختنہ کرنا وہ فطرت سے ہے، مطلب ایک انسان کیا ہے اس کے کیا ہے مکمل طور پر ایک انسان بننے کے لیے کیا چاہیے، اس کی طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی طبیعت میں کیا ہے صحیح کرنے کی کچھ چیزیں ہیں یہ، سمجھے؟ الختان ختنہ کرنا ہے، تبھی ایک انسان وہ مکمل ہو جائے گا، سمجھے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ختان نہیں کیا تو کیا ایک انسان مکمل نہیں ہوتا ہے، مکمل ہونے کا کیا ہے ایک کام کیا ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ختنہ کرنا چاہیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنم ہوتے ہی کیا ہے ختنہ کیا ہوا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جنم ہوا، سمجھے؟ ایک وہ ادھر چرچا نہیں، میں ایسا ہی بولا، ٹھیک ہے؟ والاستحداد، اور کیا ہے والاستحداد، استحداد معنی موئے زیر ناف کیا کرنا، اس کو صاف کرنا، نکالنا، سمجھے؟ موئے زیر ناف سمجھ میں آیا نا؟ موئے زیر ناف کو کیا ہے نکالنا، وہ بھی کیا ہے طبیعت میں سے ہے، مطلب وہ بڑھنے سے کیا نہیں، وہ ایسا ہی اس کو چھوڑ دینا، وہ صاف صفائی کے ساتھ نہیں رکھنا، وہ طبیعت کے خلاف ہے، وہ اچھا نہیں ہے، کیا ہے وہ ایسا رہنے کے لیے نہیں دینا ہے، شاید ایک میرے خیال صحیح ہو تو ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کیا 40 دن سے زیادہ کیا ہے کہ منہ زیر ناف صاف نہیں کرتے ہیں تو کبھی اس کو پاگل پن بھی آ سکتے ہیں، پاگل پن آنے سے کیا ہے شکایت بولنے کا کیا نہیں ہے موقع نہیں ہے، مطلب وہ ہونے سے اس کو اگر پاگل پن آیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کی ہی کیا ہے غلطی ہے، مطلب اس کی غفلت ہے، یہ صاف نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو کیا ہوا ہے یہ پاگل پن آ گیا ہے، سمجھے؟ ایسا بھی ہونے کا چانس ہے۔ وہ تقلیم الاظفار، اور کیا کرنا ہے ناخن کاٹنا، ناخنوں کو کیا کرنا ہے کاٹنا چاہیے، کیونکہ اور ایک حدیث میں ہے شاید کیا ہے یہ شیطان ناخن کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور وہ نتف الابتی، اور کیا ہے بغل کے کیا ہے بالوں کو کیا کرنا ہے اکاڑنا، نتف الابتی ہے نا، نتف ہے نا اکاڑنا، الابتی کیا ہے
کیا بولتے ہیں بغل کے بالوں کو نکالنا، وقص الشارب، اور کیا کرنا، منہ سے کیا کرنا، کاٹنا. کیا نہیں ہے، حلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق نہیں بولے ہیں، قص بولے. قص بولا تو کیا ہے، کاٹ کے صحیح کرنا، مطلب ایک دم کیا نہیں کرنا، شیونگ کر کے خراب نہیں کرنا ہے، اور پھر بندر کے جیسے ہو جائے گا انسان، وہ صحیح نہیں ہے. پھر کیا ہے، کاٹنا سنت ہے، سمجھے. باب تأکیدی فی باب تأکیدی باب تأکید وجوب الزکوٰۃ. کیا ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے بولنے، اس کو تو تأکید کرنے کا باب ہے، سمجھے. تو قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور کیا کرو، زکوٰۃ دے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تم رکوع کرے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم نماز پڑھتے رہے. اور دیکھیے، وقال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. سمجھے. تو ہماری حدیث کی کتاب میں پوری آیت نہیں دیے ہیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وقال اللہ تعالیٰ، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کی کیا ہے، مال سے لینا، آپ لینا، کیا صدقۃ، صدقہ کو لینا. اور صدقہ ادھر سے مراد کیا ہے، زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ لینا. تو طہرہم، وہ زکوٰۃ کے مال، نہیں تو زکوٰۃ کیا کرے گا، نہیں تو صدقہ کیا کرے گا، ان کو پاک کرے گا. وتزکیہم، ان کو کیا کرے گا، تزکیت کرے گا. بہا، تطہرہم بہا، تطہرہم کیا ہے، آپ ان کو پاک کریں گے. وتزکیہم، آپ ان کو تزکیت کریں گے. بہا، وہ صدقہ سے، نہیں تو زکوٰۃ سے. وصلی علیہم، اور کیا ہے، آپ کیا کیجئے، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیے. ان صلاتک، آپ کی نماز، سکن لہم، کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے، اطمینان ہے، کیا ہے، سکون ہے. اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جاننے والا، سننے والا ہے. اوکے. تو یہ ہمارے کیا ہے، ہم کو اتنا چرچا اتنا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا تطہرہم وتزکیہم بہا. اوکے. اور دیکھیے، تو زکوٰۃ دینے کے بارے میں ہے دونوں آیت، کیا ہے، اس کے بارے میں سخت باتیں، مطلب نہیں دینے کے بارے میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو ڈراتے ہیں اور امت کو ڈراتے ہیں، اور دینے والوں کو خوشی کی بات بھی ہے. دیکھیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنائے گئے ہیں. اسلام مطلب ارکان الاسلام کیا ہے، 5 ہے. کیا ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کہ گواہی دینا، وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ گواہی دینا. و اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا. و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کیا کرنا، دینا. یہ سب تم کو معلوم ہے، اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں. والحج، اور حج کرنا. وصوم رمضان، رمضان مہینہ میں روزہ رکھنا. سمجھے. وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اخبرنی یا رسول اللہ، او اللہ کے رسول، آپ ایک کیا ہے، خبر مجھے دیجیے، ایک علم مجھے دیجیے، بعمل، کیا ہے، ایک عمل سے، ایک عمل مجھے بتا دیجیے، ایک عمل کے بارے میں مجھے
سمجھا دیجئے، یدخلنی الجنہ، وہ عمل مجھے کیا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، تم کیا کرو، اللہ کو عبادت کرو، اللہ کے کیا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو تم شریک مت بناؤ، اللہ کو شرک مت کرو، وتقیم الصلاۃ، اور نماز ادا کرو، اور وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے، اور وتصل الرحمہ، کیا کرنا، رحم کو کیا ہے جوڑنا، رحم مطلب کیا ہے، رشتے کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہنا، ان کے ساتھ کیا ہے اچھی طرح کیا ہے معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھے سے سلوک کرنا، سمجھے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کس پر میں بیعت کیا، علی اقام الصلاۃ، کیا بولتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بارے میں بیعت کیا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کے بارے میں بیعت کیا، یا مطلب یا رسول اللہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ مطلب جب بھی مجھے میرے مال میں زکوٰۃ کا مال پہنچتا ہے تب میں اس کے حساب پہنچتے زمان میں زکوٰۃ دوں گا، والنصح لکل مسلم، ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کو میں نصیحت کروں گا، مطلب ہر ایک مسلمان ہے تو ہر ایک مسلم ان کو جو کیا ہے مناسب ہے، ان کے ساتھ جو بات کرنا مناسب ہے اس کے حساب سے میں ان کو نصیحت کروں گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہیں، ما من صاحب ذہب، ما من صاحب ذہب، کوئی بھی کیا ہے کوئی بھی سونے کے مالک نہیں ہے، سونے کے صاحب نہیں ہے، ولا فضۃ، چاندی کا بھی کیا ہے مالک نہیں ہے، مطلب کوئی بھی چاندی کا اور سونے کے مالک نہیں ہے، لا یؤدی منہا، اس سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور سونے سے اور کیا چاندی سے ادا نہیں کرتے، ادا نہیں کرتے ہیں، حق کہا، وہ کیا ہیں، وہ سونے کے اور چاندی کے جو کیا ہیں زکوٰۃ کے جو حق ہیں، وہ حق کو کیا نہیں کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے کرنے والے کوئی بھی مالک نہیں ہے، الا اذا کان، سوائے وہ ہو کر کے، اذا کان یوم القیامت، قیامت کے دن ہوا تو کیا ہے، صفحت لہو، اس کے لیے کیا ہے بچھائے گا، مطلب صفحہ بولا تو پیج ہے نا، تو صفحہ مطلب ایسا ہی کیا ہے اچھی طرح ایک پلین جگہ کے جیسے کیا ایسا بچھائے گا لہو، اس کے لیے، صفائح من نار، کیا ہے جہنم کے آگ سے ایک کچھ تختہ بچھائے گا، صفائح معنی ادھر چاندی اور سونے کے جو چاندی اور سونے کا جو تختہ ہے وہ تختہ بچھا دے گا، من نار، کس سے بچھا دیتے ہیں، بچھانا مطلب بچھانے کے بعد کیا کرتے ہیں، من نار، وہ کیا کرتے ہیں آگ سے، فأحمی علیہا، پھر وہ کیا ہے وہ چاندی کا اور چاندی کا تختہ اور کیا تختہ اور سونے کے جو تختہ ہے اس کو، فأحمی علیہا، اس کو کیا ہے گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، یہاں جہنم کے آگ میں اور اس کو گرم دیا جائے گا، سمجھے، اور فیکوا بہا جنبہ، اور کیا ہے اس کا کیا ہے بدن، اس کے بدن کیا ہوتے ہیں، پہلو کیا ہوتے ہیں، یکوا مطلب جلایا جاتا ہے، کوا کو بھی بولا تو کیا ہے جلتا ہے، نہیں تو جلانے سے جل جاتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں کوا، تو اس کا کیا ہے بدن جل جاتا ہے، وہ جبین ہو، اس کی پیشانی بھی جل جاتے ہیں، وہ لہر ہو، اور اس کی پیٹھ بھی جل جاتی ہے، سمجھے، یہ سب ایسا ہی ہوتے ہیں، کلما بردت، جب وہ کیا ہوتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، وہ جو تختہ ہے اور صفائح،
اور جو چاندی کا اور سونے کی جو تختہ ہے وہ جب ٹھنڈا ہو جاتی ہے تب کیا کرتے ہیں، وعیدت لہو، اس کے لیے پھر سے کیا ہوتے ہیں، دہراتے ہیں، مطلب وہ پھر بھی گرم کیا جاتا ہے، سمجھے؟ کہاں کہاں یہ سب ہوتے ہیں، فی یومن، ایک دن میں ہوتا ہے، کان مقدار 50,000 سنہ، اور دن کی لمبائی کتنا ہے، 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہونے والا ایک دن میں اس کو یہ کیا سزا دیتے رہتا ہے، مطلب گرم کیا جاتے ہیں، اس کے بدن جلا جاتے ہیں، اور بھی کیا ہے جب ٹھنڈا ہوتے ہیں پھر بھی گرم کیا جاتے ہیں، ایسا 50,000 سال کی لمبائی ہونے والے ایک دن میں اس کو یہ عذاب ملتے رہے گا، سمجھے؟ پھر کیا ہوگا، یہ عذاب اس کو دینے کے بعد حتیٰ یقضا، یہاں تک کہ یہ سزا اس کو ملے گا، یقضا بین العبادی، بندوں کے بیچ میں قضا کیا جانے تک، قضا کیا جانا مطلب کیا ہے، ہر ایک انسان کو کیا ہے محشر کے دن میں اس کا حساب دیا جائے گا نا، ایک ایک انسان کو بولتے تو جنت میں، دوسرے کو بولتے جہنم میں، ایسا سب کے حساب ہوگا نا، حساب ہونے تک کیا کیا کرے گا، ان لوگوں کو، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو چاندی کا زکوٰۃ دینے، جو لوگ نہیں دیے ان کو چاندی کا ایک تختہ بنایا جائے گا، اور جو لوگ کیا ہیں سونے کی زکوٰۃ نہیں دیا ان کو سونے کا ایک تختہ بنایا جائے گا، پھر اس میں جلایا جائے گا، نہیں تو گرم کیا جائے گا، سمجھے؟ تو یہ کام کب تک رہے گا؟ قیامت کے دن میں یہ ہے ان لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کو اپنے کیا ہیں، کیا بولتے ہیں، فیصلہ، لوگوں کا فیصلہ کیا جانے تک، لوگوں کا فیصلہ ہونے تک ایسا کرتے رہے گا، فیرا سبیلہ، ایسا کیا ہے فیصلہ ہونے کے بعد وہ اس کو پتہ چلے گا، وہ دیکھے گا فیرا، وہ دیکھے گا سبیلہ، اس کے راستے دیکھے گا، مطلب کبھی اس کے حساب ختم ہوا تو اس کو سمجھ میں آئے گا میں جنت میں ہوں، اما الی الجنہ، کبھی وہ جنت میں ہوگا، اور اما الی النار، کبھی جہنم کی طرف ہوگا، سمجھے؟ تو ایسا ہی ہے زکوٰۃ کے بارے میں، باب وجوب صوم رمضان، اور رمضان مہینہ میں کیا ہے روزہ رکھنا واجب ہے بولنے کے باب ہے، بیان فضل الصیام، اور روزے کی فضیلت بولنے کے باب ہے، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سمجھے؟ یا ایہا الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر کیا ہے روزہ کیا ہوا ہے، واجب ہوا ہے، ایک کیا ہے تمہارے اوپر واجب کیا گیا ہے، روزہ واجب کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے پہلوں کو، تمہارے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو جیسے روزہ واجب تھا، ان کے اوپر بھی جیسے روزہ فرض کیا گیا تھا ویسا تم کو بھی فرض کیا گیا ہے، لعلکم تفلحون، کس کے لیے؟ کاش تم لوگ تقوی کرنے والے ہو جائیں گے، تو روزہ کے مطلب کیا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے فائدہ، انسان متقی بن جاتے ہیں، سمجھے؟ تو انسان متقی بننا، تقوی بولا تو کیا ہے، تقوی کے ڈیفینیشن ہم پڑھے ہوں گے نا، کیا ہے، امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، کیا ہے اللہ کے حکم کو ماننا، اور کیا ہے جو اللہ منع کیا ہے اس کو چھوڑنے کا، ہے نا، تو یہ تقوی بولا تھا، نہیں تو یہ تتقی بولا تو کیا ہے وہ ایک روکنے کے کام میں، مطلب کچھ کیا ہے برا، نہیں تو ڈرنے والی چیزوں سے روکنا، ہمیشہ روکنا، اور ایک حفاظت کرنے کا ایک کام ہے تقوی، ہمیشہ مجھے کچھ برائیاں پہنچنے کے چین سے تو میں اس سے ہمیشہ روکنے کے لیے، نہیں تو اسے دور ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ہی یہ روزہ رکھنے سے ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ ہے، اخروی فائدہ کیا ہے،
اس کو بغیر حساب ثواب ملے گا، اور کیا ہے یہ روزہ رکھنے سے وہ ایک متقی بن جائے گا، سمجھے؟ اور ساتھ میں کیا ہے اس کو دنیاوی فائدہ کیا ہے، ہمارے بدن کو بہت ہی فائدہ مند کام ہے کیا روزہ رکھنا، کیا ہے ہمارے جتنے بھی بدن کے کیا ہیں کیا بولتے ہیں خرابیاں ہیں، اور بدن کے اندر جتنے بھی گندگیاں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی، سمجھے؟ کیسے روزہ رکھنے سے انسان کے بدن کیا ہے صحیح ہو جاتا ہے، ایک صحت ور انسان بن جاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ہی کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ بولنے کی بات ہے انشاءاللہ، اور جب موقع ملے گا تب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، قال یقول فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم، ابن آدم کے پورے اعمال لہو اس کا ہے، مطلب عمل جتنے بھی عمل ایک کیا ہیں ابن آدم کے جو بچے ہیں وہ لوگ جتنے بھی عمل کرتے ہیں وہ سب عمل اس کے لیے ہیں، سمجھے؟ الا الصیام، سوائے روزہ، روزہ کیا نہیں اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں مطلب یہ سمجھ میں آئے گا، روزہ میرے لیے ہے، اور کیا ہے باقی عمل پورا اس کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا سمجھ میں آئے گا؟ فَإِنَّهُ لِي، روزہ بے شک میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بھی، اور روزہ کے لیے جزا اور ثواب میں دوں گا، روزہ کے ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا، بھی انا اجزی بھی، روزہ سے ثواب میں دوں گا۔ تو ادھر کیا ہوا ہے، تو جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس کا سب کا ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، پھر اس کو اتنا خاص ہو کے کیوں بولا؟ وہ کیا ہے روزہ کوئی انسان کیا نہیں کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، نہیں تو کیا فخر اور کبر، نہیں تو ایسے جتنے بھی کیا ہیں اپنی بڑائی دکھانے کے لیے کیا ہے کوئی روزہ رکھ کے نہیں دکھائیں گے، کیونکہ کھانا چھوڑ کے کوئی کیا ہے کیا کریں گے، فخر دکھائیں گے کیا نہیں؟ تو کھانا چھوڑنا بولا تو بدن کو تکلیف دے کے کوئی بھی کیا نہیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی دوسروں کو سامنے نہیں دکھائے گا، اپنا فخر کسی کے سامنے نہیں دکھائے گا، ابھی بہت زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ روزہ وہی رکھ کے کیا نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا، تو روزہ رکھنے والا ضرور بضرور متقی ہی ہوگا، اور کیا بھی ہوگا پھر روزے سے بھی کیا ہے فخر کرنے والا ہوگا، جو بھی ہو جتنے بھی کیا ہے میرے نفس کو میں میرے بدن کو میں کیا کرتا ہوں کیا ہے مشکل کرتا ہوں تو بھی کوئی بات نہیں، مجھے کیا ہے لوگوں کے سامنے کیا ہے کبر کرنا ہے، نہیں تو فخر دکھانا ہے، ایسے سوچ کے کبھی روزہ رکھنے والے ان کا روزہ سے بھی اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا، وہ کوئی بات اور چرچا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی عام طور پر کوئی انسان کیا نہیں کرتے ہیں روزہ رکھ کے ایسے کیا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور روزہ کی بات کیا ہے، روزہ اللہ اور وہ آدمی بس جانتے ہیں ایک انسان کو روزہ ہے یا نہیں، نماز ایک انسان نماز پڑھتے ہے یعنی وہ اس کو دیکھنے سے پتہ چلے گا، کیونکہ وہ باہر دیکھنے والا کام ہے، بلکہ روزہ ایسا نہیں ہے، روزہ اللہ اور وہ آدمی بس جانتے ہیں نا، کیونکہ اس کو کیا ہے وہ اگر کسی کو دکھاتے ہیں اس کو چھپ کے جا کے کہیں جا کے آرام سے پانی پی سکتے ہیں، نہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں نا، تو کیا ہے یہ آدمی کیا بولتے ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی اللہ کو ڈر کے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ کے رہتے ہیں، تو یہ روزہ بہت ہی اخلاص کا کام ہے، اس لیے اس کے ثواب اللہ دیتے ہیں۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور کیا ہے روزہ ڈھال ہے، مطلب یہ ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تمہیں سے کسی آدمی کا کیا ہے روزہ کا دن ہوتا ہے، مطلب کوئی روزہ رکھنے کا دن ہوا ہے تو فلا یرفث، کیا ہے جماع کی باتیں بری بات نہیں کرنا، بولنا نہیں، ولا یصخب، کیا ہے شور مچانا نہیں، ایسا ہی کیا ہے چلا چلا کے بات کرنا، جھگڑا کرنا، نہیں تو بیکار فضول باتیں بولنا، مالا یعنی باتیں بولنا وہ سب چھوڑنا ہے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اور اس کو کوئی گالی دیا، مطلب مثال کہ میں روزے دار ہوں تو مجھے کوئی آدمی آ کے کیا کیا گالی دیا، او قاتل ہو، نہیں تو وہ کیا ہے میرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا، تو فلیقل، تو وہ آدمی بولنا ہے کون؟
جو روزہ رکھے ہیں، روزے دار کون ہیں وہ بولنا ہے، انی امرؤ صائم، میں روزہ رکھا ہوں، میں روزے دار ہوں، میرے ساتھ ابھی تو جھگڑا نہیں کرنا، چاہے مغرب کے بعد آؤ۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی بولا ہے، ٹھیک ہے، تبھی بھی کرنا بہتر نہیں ہے۔ والذی نفس محمد بیدی، جس کے ہاتھ میں کیا ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خلوف فم الصائم، کیا ہے، روزہ رکھنے والے کے منہ کی جو بو ہے، منہ کی بو کیا ہے، اطیب عند اللہ، اللہ کے پاس ایک دم کیا ہے، پاکیزہ اور کیا ہے، سب سے بہتر ہے، عند اللہ من ریح المسکی، کیا ہے، کستوری سے بھی کیا ہے بہترین کیا ہے بو ہے، ایک کیا ہے صائم کے، ایک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو، سمجھے۔ اور للصائمی، روزہ رکھنے والے کو ہے، روزے دار کو ہے، فرحتانی، دو خوشیاں ہیں، کیا ہے، یفرحما، وہ دونوں خوشی سے وہ کیا ہیں خوش ہو جائے گا، اذا افطرا، ایک کیا ہے جب وہ روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تب وہ خوش ہو جائے گا، جب وہ اذا افطرا، وہ اگر افطار کیا تو فرحہ، وہ کیا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور جب وہ اس کے رب کو ملاقات کرتے ہیں، فرحہ بصومہ، تب وہ اس کے روزے سے یہ خوش ہو جائے گا، سمجھے۔ تو ایک انسان کو، روزہ رکھنے والوں کو ملنے والا دو کیا ہیں فائدہ ہے، دو خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں روزہ افطار کرتے وقت، اور ایک روزہ کی وجہ سے وہ اپنے رب کو ملاقات کرتے وقت، ہے نا۔ آخرت میں ملنے والی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، سمجھے، وہی ہے، اوکے، سمجھ میں آیا۔ اور وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قالا، فرمائے، ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک باب ہے، دروازہ ہے، یقال له، دروازہ کو بولتے کہا جاتے الریان، ریان ہے وہ دروازے کے نام، يدخل منہ، اور دروازے سے داخل ہوتے ہیں، الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن میں روزے دار لوگ بس اس سے داخل ہوتے ہیں جنت میں، لا يدخل منہ، وہ کیا اس سے داخل نہیں ہوتے، احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ دوسرا کوئی بھی وہ دروازے سے اندر جا نہیں سکتا، نہیں جاتے ہیں، یقالو، کیا ہے، کہا جائے گا، بلایا جائے گا، این الصائمون، کہاں روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، فیقومون، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اس کے اندر سے نہیں گھسے گا، نہیں جائے گا، داخل نہیں کرے گا، فَإِذَا دَخَلُوا، اور جتنے بھی صائم لوگ سب لوگ کیا ہیں وہ دروازے سے اندر جانے کے بعد، داخل ہونے کے بعد کیا ہے، اغلقا، وہ دروازہ بند کیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور دروازے سے اور کوئی نہیں جائے گا، سمجھ میں آنا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے، اللہ کے راہ میں کیا ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تو ایک دن اللہ کے راہ میں روزہ رکھنے والا کوئی بھی بندہ نہیں ہے، الا بعد اللہ بذالک، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ روزہ کی وجہ سے کیا ہے دور کر کے، بذالک الیوم، سوری، وہ کیا ہے، بذالک الیوم، او دن میں کیا ہے، بذالک الیوم، کیا ہے، وہ دن میں کیا کر کے، سوائے اس کو دور کر کے، کون سے دن ہیں، کیا ہے، وجہ ہو، اس کے کیا ہے چہرے کو دور کر کے، یعنی الناری، جہنم سے دور کر کے، چلو وہ دن میں ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو جہنم سے اس کو دور کر دے گا، کتنا، 70 خریفاً، 70 کیا ہیں، خریف معنی کیا سال، سمجھے، 70 کیا ہیں سال کے دور، اس کو کیا کرے گا، جہنم سے دور کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یا اللہ کے راہ میں روزہ رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 70 سال دور سفر کرنے کے لیے، جتنا
سفر کیا تو کتنا دور لگتے ہیں، اتنا دور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بندے کو اپنے چہرے کو کیا ہے جہنم سے دور کرے گا. بذالک اليوم مطلب قیامت کے دن میں، سمجھیں. اور دیکھیں اور ایک حدیث ابو ہریرہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، من صام رمضان ایمانا محتسبا، کوئی ایمان کے ساتھ اور واحتسابا کیا ہے ثواب چاہ کر کوئی روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی اس کے جو گزرا ہوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا، نہیں تو معاف کیا جائے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، اذا جاء رمضان، رمضان مہینہ جب آئے گا، نہیں تو آیا تو فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھلا ہو جائے گا، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازہ بند کیا جائے گا، وصفدت الشیاطین، اور شیاطینوں کو، شیطانوں کو کیا کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، باندھا جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.